خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق اللہ مولانا العظیم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے۔ کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، ایک خوشی کی بات ہے اور ایک افسوس کی بات ہے۔
افسوس کی بات تو یہ ہے کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ غفلت میں گزر گیا. ہم اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے پالنہار کو راضی نہ کر سکے، منا نہ سکے، صلح نہ کر سکے، توبہ نہ کر سکے، گناہوں سے بچ نہ سکے، ہر رات تہجد نہ پڑھ سکے، اشراق، چاش اور اوابین نہ پڑھ سکے، زیادہ قرآن شریف کی تلاوت نہ کر سکے، اور گناہوں میں اور غفلتوں میں اور اللہ کو ناراض کرنے میں زندگی کا ایک بڑا حصہ گزرا. یہ افسوس کی بات ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ زندہ ہیں، ہمارا انتقال نہیں ہوا ہے، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے اللہ کو منانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے صلح کرنے کا، اور دل کی تار اپنے اللہ سے جوڑنے کا. ابھی ہمارے پاس وقت ہے. ابھی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دینے کے لیے بھی تیار ہے، ہمیں اپنا دوست اور اپنا ولی بنانے کے لیے بھی تیار ہے، اور ہم سے دین کا کام لینے کے لیے بھی تیار ہے. ہمیں امت کی فکر، امت کا غم، امت کا درد اور امت کی کڑن دینے کے لیے بھی تیار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سید العارفین بنانے کے لیے بھی تیار ہے، بلکہ سید الاولیاء بنانے کے لیے بھی تیار ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ویسی محنت کرنے والے، ویسے گناہوں سے بچنے والے، ویسی سچی توبہ کرنے والے، ہر سانس اللہ پر فدا کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ یہ خوشی کی بات ہے کہ سانس چل رہی ہے، ورنہ قبرستان میں جو لوگ سوئے ہوئے ہیں نا، وہ سب توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ فرمایا کہ وہ امتحان کا وقت ہی ختم ہو گیا. یوں فرمایا کہ یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے، اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے، آخرت بدلے کی جگہ. یوں فرمایا کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ اور آخرت رزلٹ کے ملنے کی جگہ. تو جو دنیا سے چلے گئے، جن کا انتقال ہو گیا، ان کے امتحان کا وقت ختم ہو گیا. اب ان کو ریزلٹ ملنے والا ہے، اب ان کو بدلہ ملنے والا ہے. اللہ نے ان کو چانس دیا تھا، موقع دیا تھا. اللہ نے انہیں جوانی بھی دی تھی، صحت بھی دی تھی، تندرستی بھی دی تھی، اور اپنی نعمتیں بھی بتائی تھی. مسجدیں ان کے پاس تھی، دین کی محنت ان کی مسجدوں میں ہوتی تھی، قرآن ان کے پاس تھا، مشائخ کی آمد ان کے یہاں ہوتی تھی، اللہ والوں کے بیانات وہ سنتے تھے. سارا موقع اللہ نے ان کو دیا تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس موقع سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے، بلکہ غفلت کے ساتھ اللہ کو ناراض کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. اسی لیے انسان آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ایک تمنا کرے گا. وہ کہے گا رب ارجعون، اے میرے پیارے رب، مجھے ایک مرتبہ دنیا میں اور لوٹا دیجئے، مجھے ایک موقع دیجئے، میں آپ کو راضی کر کے آؤں گا، میں آپ سے صلح کروں گا، پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. یہ ہر انسان تمنا ظاہر کرے گا، اپنی خواہش ظاہر کرے گا. رب ارجعون، پیارے رب ایک مرتبہ موقع دیجئے، دنیا میں لوٹا دیجئے، نبی کی نقل اتاروں گا، نیک کام کروں گا. قرآن کا لہجہ آگے سخت ہو گیا. فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اب موقع نہیں ملے گا. موقع دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ موقع ہاتھ سے چلا گیا. میرے اور آپ کے پردادا کے پاس چلا گیا، ان کے ابا کے پاس چلا گیا، مغل کے سارے بادشاہوں کے پاس چلا گیا. 150 سال پہلے جو سورت میں رہتے تھے ان کے پاس یہ موقع تھا، چلا گیا.
ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس بہت وقت ہے اور ابھی ہمارا انتقال نہیں ہونے والا ہے. یہ شیطان کی طرف سے ایک دھوکہ ہے، کیونکہ شیطان جو ہے یہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ ہمیں ہر وقت ہمیشہ آگے کی امید دلا کر کے دھوکے میں ڈالتا ہے. 80 سال والے کو بھی یہی کہتا ہے ابھی تیرا وقت نہیں آیا، ابھی تیرا انتقال نہیں ہوگا، ابھی تو بہت وقت ہے. صورت میں 101 سال والی عمر کے لوگ موجود ہیں. اس طرح دھوکہ دے دے کر وہ آخری وقت میں دنیا کی زینت کو، دنیا کی رونق کو، دنیا کی آب و تاب کو انسان کے سامنے لاتا ہے، اور غفلت کے ساتھ اس کا کیسے انتقال ہو جائے اس کے لیے شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے. اسی لیے ہمیں کہا ہر نماز ایسی پڑھ کہ ہو سکتا ہے یہ زندگی کی آخری نماز ہو. میرے عزیزوں، رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، کیا پتہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہو. پہلے زمانے میں بزرگی کا معیار دیکھنا ہو کہ یہ دونوں ماشاءاللہ بڑے بزرگ ہیں، ان میں بڑے کون، تو لوگ دیکھتے تھے کس کو کتنے رمضان زیادہ ملے. جس کو زیادہ رمضان زیادہ ملے وہ بڑے اللہ والے، چونکہ دونوں تقوی والے، دونوں گناہوں سے بچنے والے، دونوں اللہ والے. یہ فلاں بزرگ ہے، ان کے روزے زیادہ، ان کی عبادت زیادہ، ان کی نمازیں زیادہ، ان کی رمضان کی تراویح زیادہ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں باری تعالیٰ عافیت سے ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. رجب کا چاند دیکھتے ہی ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کی فکر لگ جاتی تھی کہ اے اللہ، خلاصہ یہ ہے کہ رجب کا چاند دیکھ لیا ہے، رجب کا مہینہ آ گیا ہے، اب تو رمضان تک پہنچا ہی دینا، چونکہ رمضان میں اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت لوگوں کو معاف کرتے ہیں، بہت لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. فرمایا رمضان یہ آخرت کی تیاری کی بہت بڑی سیزن ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اللہ دینے کے لیے تیار ہے. یوں فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ اولها رحمہ، کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، واوسطها مغفرہ، رمضان کا درمیانی عشرہ مغفرت کا، وآخرها عتق من النار، اور رمضان کا آخری عشرہ یہ آگ سے آزادی کا عشرہ ہے. فرمایا رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ. یوں فرمایا کہ شہر عظیم، ایک بڑا مہینہ ہے جو آنے والا ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے. اللہ کے نبی، اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ ہے، اور رجب کا چاند دیکھتے ہی آپ کو رمضان کی فکر لگ جاتی. اللہ رجب تک پہنچا دیا ہے، اب تو رمضان تک پہنچا ہی دینا، رمضان دے ہی دینا. اور اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی رمضان کو بہت وصول کرتے، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرتے. صحابہ رمضان کو بہت وصول کرتے، اللہ کے عاشق رمضان کو بہت وصول کرتے. حضرت رائی پوری رحمت اللہ علیہ اور رمضان سے پہلے سب سے مصافحہ کر لیتے اور کہتے زندگی رہی رمضان کے بعد ملاقات کریں گے. یہ رمضان کا مہینہ ہم اللہ کو دے چکے ہیں. اور دو صحباب سے کہتے جن کے بھی خط وغیرہ آئے سب کو جمع کر لینا، رمضان میں ہم خط نہیں دیکھیں گے، رمضان کا مہینہ ہم نے اللہ کو دیا ہے، رمضان کے بعد اگر زندگی رہی تو ہم خط کا جواب دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے ولی لوگ رمضان کی ایک ایک سیکنڈ کو ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک بزرگ نے عجیب بات لکھی ہے، انسان کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے رمضان کی ایک سیکنڈ کافی ہے. لکھا ہے کتابوں میں، اگر کسی مرحوم کو یہ کہا جائے کہ آپ کی کوئی تمنا ہے، وہ یہ تمنا ظاہر کرے گا کہ اے اللہ مجھے رمضان کا ایک دن صرف دے دیجئے، کیونکہ اس کو پتا ہے رمضان کا ایک دن خدا کو منانے کے لیے کافی ہے. جب سیزن آتی ہے تاجر لوگ اپنی محنت کو بڑھاتے، اپنی کوشش کو بڑھاتے، اپنی قربانی کو بڑھاتے. صبح جلدی اٹھتے، دوپہر میں کھانے کے لیے لیٹ جاتے، رات میں دکان لیٹ بند کرتے. فیملی پوچھتی ہے کیا ہو گیا، کیوں اتنی قربانی دیے جا رہے ہیں؟
تو یہ اپنی فیملی کو سمجھاتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے سیزن ہے، کمائی کا مہینہ ہے، اگر ابھی کمائیں گے تو پورا سال اطمینان سے اچھی طرح کھائیں گے۔ تو ہر تاجر، ہر سمجھدار آدمی، ہر سیلس مین، ہر بزنس مین وہ سیزن میں اپنی محنت کو بڑھاتا ہے۔ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، ہماری آخرت کی تیاری کی ایک سیزن آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، اللہ اکبر کبیرہ، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ رمضان کے روزے، اللہ اکبر، یوں فرمایا کہ اچھا روزہ رکھیں۔ اچھے روزے کا کیا مطلب ہے؟ یوں فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہو، آنکھ سے غلط نہ دیکھیں، زبان کا بھی روزہ ہو، زبان سے غلط نہ بولیں، کان کا بھی روزہ ہو، کان سے غلط نہ سنیں، اور گناہوں سے بچنے کی بھی پوری کوشش کریں۔ یوں فرمایا جیسا رمضان گزرتا ہے اللہ ویسا پورا سال گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور یوں فرمایا جس کی زندگی رمضان جیسی اس کی موت عید کے جیسی۔ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ میری موت عید کے جیسی آئے، اللہ مجھ سے خوش ہو، اللہ مجھ سے راضی ہو، اسے چاہیے زندگی رمضان کے جیسی گزارے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا رمضان بڑا یاد آتا ہے، رمضان کا مہینہ چلا جائے اچھا نہیں لگتا، بے چینی لگتی ہے، اچھا نہیں لگتا، اور رمضان میں بہت اچھا لگتا ہے، سکون لگتا ہے، مزہ آتی ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ رمضان میں ہم نیک بن جاتے ہیں، ہم نمازی بن جاتے ہیں، جلدی سے مسجد میں جانے والے بن جاتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے بن جاتے ہیں، اپنی تنہائیوں کو پاک رکھتے، موبائل کا غلط استعمال نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، گالی نہیں دیتے، اللہ کو ناراض نہیں کرتے، دوڑ دوڑ کے نمازیں پڑھتے، سجدے کرتے، تراویح پڑھتے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے۔ کیا ہوا کہ رمضان کا مہینہ ہے، اے انسان جب تو اللہ کی طرف آئے گا تو تجھے اچھا ہی لگے گا، تجھے مزہ ہی آئے گی، تجھے سکون ہی ملے گا، تجھے اطمینان ہی ملے گا۔ تو پھر رمضان کے بعد وہ بات نہیں بنتی، وہ جلدی نمازوں میں آنا بند ہو جاتا ہے، قرآن شریف طاق میں سجا دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ غفلتوں بھری زندگی شروع ہو جاتی ہے، پھر راتوں میں مسجدیں ویران ہو جاتی ہے۔ فرمایا جب گناہ کا دروازہ کھلتا ہے پھر رمضان کے بعد اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے زندگی میں کئی رمضان آئے غفلت میں گزر گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان بھی غفلت میں گزر جائے۔ اس لیے فرمایا کہ رمضان سے پہلے ہی چوکنا ہو جاؤ اور رمضان سے پہلے اس کی تیاری شروع کر دو۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ نے عمرہ کیا، بڑا اچھا عمرہ کیا، ان کے ساتھ جانے والوں کو فائدہ ہوا، اب 9 گھنٹے حرم شریف میں گزارے۔ میں نے ان سے ملاقات کی، میں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا وقت گزارا، آپ کے ساتھ آنے والوں کو فائدہ ہوا، 9 گھنٹے آپ نے حرم شریف میں گزارے۔ میرا یہ کہنا تھا، اور ان کا جلال میں آنا، ان کا غصے میں آنا، مجھے کہنے لگے بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے مکہ مکرمہ میں جا کر قدر کی، میں نے مدینہ منورہ میں جا کر قدر کی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں تعریف کر رہا ہوں اور یہ غصے ہو رہے ہیں، یہ جلال میں آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایسا تاریخی جملہ کہا جس کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ کہنے لگے بیٹا میں نے مکہ مکرمہ میں جا کر صرف قدر نہیں کی، بلکہ 4 مہینے پہلے مجھے پتا چلا کہ مجھے عمرے میں جانا ہے، تو 4 مہینے پہلے سے میں تہجد میں اٹھتا، دونوں ہاتھ اپنے مالک کے سامنے پھیلاتا اور اللہ کے سامنے تڑپتا کہ اے اللہ میرا عمرے کا سفر ہے، آسان کر دینا، ایک بھی نماز آگے پیچھے نہ ہو، اور ساری نماز حرمین شریفین میں ہو، اور مجھے وقت پر کھانا مل جائے، اچھی ہوٹل مل جائے، تاکہ اس کی طرف سے میں نو ٹینشن ہو جاؤں۔ اللہ میں زیادہ وقت حرم شریف میں گزارنا چاہتا ہوں، اور میں صرف اپنی آخرت بنانے کے لیے جا رہا ہوں، اور میری کوئی غرض نہیں ہے اور میری کوئی تمنا نہیں ہے۔ اور میرے بیٹے 4 مہینے پہلے سے مالک کے سامنے رٹ لگا رہا تھا، تب جا کے ایسا عمرے کا سفر ہوا۔ اللہ اکبر، بات صحیح ہے، ہر کھیل میں پہلے پریکٹس ہوتی ہے، بعد میں میدان میں اس کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ رمضان میں قدر کر لیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دوسرے روزے سے پھر اہمیت ختم ہو جائے گی، پھر 27 کو روئیں گے کہ رمضان غفلت میں گزر گیا۔ ارے بھائی ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور بیٹا رو رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان کی قدر نہ کر سکا۔ او بھائی اب رونے سے فائدہ نہیں،
اب رونے والے کو قدر کرنے والا نہیں کہتے، اب رونے والے کو افسوس کرنے والا کہتے ہیں کہ اس کو افسوس ہو گیا۔ اصل تو موجودگی میں قدر ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، کوئی ایک باکسنگ والے کو دیکھو، وہ پہلے باکسنگ کی پریکٹس کرتا ہے اور بعد میں میدان میں اچھا مظاہرہ کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ رمضان ہمارا اچھا گزرے، اللہ کے عاشقوں جیسا گزرے، تو آج سے نیت کرو کہ نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے نا، ہر نماز کے بعد 2-3 منٹ بھیک مانگیں گے اور 4-5 دعائیں کریں گے، باری تعالیٰ آسانی سے عافیت سے رمضان تک پہنچا دینا۔ نمبر 2، آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں، اچھا روزہ، اچھی تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کے، تہجد، اشراق، چاش اور اوابین اور سحری اور افطاری کے وقت میں 10-10 منٹ دعائیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ، زندگی کے بہت سے رمضان آپ نے دیے، میں وصول نہ کر سکا، میں آپ کو منا نہ سکا، رمضان کی برکت سے تقوی ملتا ہے، رمضان چلا جاتا میرا تقوی بھی چلا جاتا، خوف خدا بھی چلا جاتا۔ رب کریم یہ رمضان کچھ ایسا گزار دے، آپ راضی ہو جائیں، آپ سے صلح ہو جائے، اور رمضان کے بعد کی زندگی میری آپ کے عاشقوں میں میرا بھی نام آ جائے، آپ کے عاشقوں کی فہرست میں میرا بھی نام چڑھ جائے، میری بھی آپ سے دوستی ہو جائے، آپ سے یاری لگ جائے، آپ سے دوستی ہو جائے۔ میرے عزیزوں، اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے دوستی کرنا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی ہو، وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اس کا اللہ کے راستے میں وقت لگتا ہو یا نہ لگتا ہو، دوستی کرنا ضروری ہے۔ کہتا ہے میری کہاں اللہ سے دوستی ہوگی؟ ارے میرے عزیز، تیرے موبائل میں کتنے لوگوں کا تیرے پاس پرسنل نمبر ہے، ان سے تیری دوستی ہے، ان سے تو فون پہ بات کرتا ہے، حالانکہ وہ دور ہے۔ میرا اللہ بہت قریب ہے، شہر رگ سے زیادہ قریب ہے، ساری ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ سے بات کرنے کے لیے تجھے بیلنس کی ضرورت نہیں، نیٹ ورک کی ضرورت نہیں، وہاں کبھی بیزی آتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت آن لائن ہوتے ہیں اور بات کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں اور تعلق جوڑنے والے کو پسند کرتے ہیں، اور چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کرنے والے یہ کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ میں ملا ہوں ایسے لوگوں کو جو بائک پہ اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، چلتے پھرتے اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ان کو مزہ آتی ہے اللہ سے تار جوڑنے میں۔ ایک بزرگ تو یوں کہہ رہے تھے، میں اپنا ہر کام ضد کر کے اللہ سے کروا لیتا ہوں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو پتا ہے اللہ میرے قریب ہے، ان کو پتا ہے اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ انسان دعا کرتے وقت سوچتا ہے اللہ میرے بہت قریب ہے، اور گناہ کرتے وقت سوچتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے میرے عزیزوں۔ اللہ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں، بڑے پیار کرنے والے ہیں۔ 100 قتل کرنے والوں کو کس نے معاف کیا؟ اللہ ہی نے معاف کیا۔ وہ کفل کو کس نے معاف کیا؟ اللہ ہی نے معاف کیا۔ حضرت وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو برچھا مارا تھا، اللہ کے نبی کا دل دکھا تھا، لیکن اللہ معاف کرنے پر آئے، ان کو صحابی بنا دیا۔ ہزاروں مولانا الیاس صاحب ایک حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور وہ ہندا جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، ہمارے نبی کا دل دکھا تھا کہ احد کے میدان میں بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں، ہر ایک پر کوئی نہ کوئی رونے والا موجود ہے، لیکن میرے چچا پر رونے والا کوئی نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے 11 حصے کیے گئے تھے، اور آپ کے آنکھ، کان، ناک کو کاٹا گیا تھا، اور آپ کے سینے مبارک کو چیرا گیا تھا، اور اس میں سے دل نکالا گیا تھا، اور ہندا نے آپ کے دل کو چبایا تھا۔ لیکن وہ میرے رب کی رحمتوں کے کیا کہنے، اس کی کرم کے کیا کہنے، اس کی عطاؤں کے کیا کہنے، کب اس کی رحمت کا دریا جوش میں آ جائے، کب معاف کر دے، کب اپنا بنا لے، اور کب اپنی محبت دے دے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک وقت آتا ہے، فتح مکہ کا موقع ہے، اور حضرت ہندا کو اللہ تعالیٰ ایمان دیتے ہیں، اور یہ قاعدہ ہے الاسلام یہدم من کان قبلہ، کہ جو شخص ایمان میں داخل ہو جائے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ان کو کوئی تانا نہیں دے سکتا، ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہہ سکتا، چونکہ اللہ بادشاہ ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ فرمایا حضرت ہندا رضی اللہ عنہا نے کلمہ پڑھا، ہزاروں رابعہ بصریہ ایک حضرت ہندا رضی اللہ عنہا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایسے قریب ہے میرے اور آپ کے اللہ۔
اگر پکڑنے پر آ جائیں تو نوح علیہ السلام کی بیوی ہے اور اس کے پاس ایمان نہیں ہے، وقت کے نبی کی بیوی ہے اور غیر مسلم ہے، فرمایا جس کا خلاصہ اے نوح تیری بیوی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے گی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اللہ کے نبی کا بیٹا ہے، 950 سال دعوت کا کام کیا ہے اور تڑپے ہیں اور رات دن محنت کی ہے، لیکن ان کے بیٹے کو ایمان نہ ملا۔ فرمایا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا آپ کس کے بیٹے ہیں اور آپ کے بیٹے کون ہیں اور آپ کے بھائی کون ہیں اور آپ کی بہن کون ہے اور آپ کے ابو کون ہے اور آپ کے امی کون ہے اور آپ کے دادا کون ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ تم کیا کر کے آئے اللہ کی محبت میں یہ بتاؤ۔ آخرت کی منزلوں میں ایک قبر واحد جگہ ہے جہاں انسان تنہا ہوگا، اکیلا ہوگا، ورنہ ہر موقع پر پل صراط پر لوگ ہوں گے، حشر میں لوگ ہوں گے، حوض کوثر پر لوگ ہوں گے، جب حساب کتاب چل رہا ہوگا اس وقت بھی لوگ موجود ہوں گے، لیکن قبر ایک ایسی تنہائی کی جگہ ہے۔ یا فرمایا کہ انسان یہاں تو اکیلا جائے گا، یہاں تیرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ جب تو دنیا میں آیا تھا اکیلا آیا تھا، جب تو یہاں سے جائے گا اکیلا جائے گا۔ جب تو دنیا میں آیا تھا خالی ہاتھ آیا تھا، تو یہاں سے جائے گا خالی ہاتھ جائے گا، صرف تیرے اعمال ساتھ لے کر کے جائے گا۔ زندگی کیا ہے؟ فرمایا آ کر کے نہائے اور نہا کر کے چل دیے۔ زندگی کی شروعات ہوتی ہے اس اذان سے جس کی کوئی نماز نہیں، اور زندگی کا اختتام ہوتا ہے اس نماز پر جس کی کوئی اذان نہیں۔ موت برحق ہے مگر کفن کے ملنے میں شک ہے۔ بستی کے ایک بڑے آدمی تھے، وڈیل تھے، جماعت کے ذمہ دار سمجھے جاتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے رعب دیا تھا، بڑا اثر دیا تھا، با اثر شخص تھے۔ کوئی بھی کام ان کو کہو اور وہ آگے بات کر دے، اللہ ان سے کام کروا دیتا تھا۔ ان کے دل میں بات آئی کہ تیرے بغیر تو کام ہوتا نہیں، تیرے سے ہی کام ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ جماعت والوں کو، دوست احباب کو کہنے لگے میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ سب کے کام تو میں نمٹاتا ہوں، میں ایک بات کرتا ہوں آگے کام ہو جاتا ہے، میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ان کا انتقال ہوا، ان کی قبر پر ایک تختی لگائی گئی۔ آپ تو کہتے تھے نا میں اہم تھا، یہی تو آپ کا وہم تھا، آپ کے بغیر اور بہتر چل رہی ہے دنیا۔ ہر باپ سوچتا ہے میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ کی موجودگی میں بائک ہے، آپ کے بعد کاریں آنے والی ہے، آپ کی موجودگی میں فلیٹ میں ہے، آپ کے بعد بنگلے میں جانے والے ہیں۔ آپ کے پردادا کے ٹائم پہ کیا تھا؟ پھر دادا کے وقت کیسی ترقی ہوئی، پھر ابو کے وقت کیسی ترقی ہوئی، پھر ابھی کیسی ترقی ہو رہی ہے، تو آپ کے جانے کے بعد تو اور ترقی ہونے والی ہے۔ کوئی دنیا کا نظام پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرے بعد میرے گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ جا قبرستان کے چکر لگا اور دیکھ یہ لوگ جو سوئے ہوئے ہیں ان کے بغیر ان کے گھر کا نظام کیسے چل رہا ہے، ویسے تیرے بغیر تیرے گھر کا نظام بھی چلے گا۔ انسان سمجھتا ہے میں کماتا ہوں، میری بیوی کھاتی ہے، ارے دنیا میں لاکھوں عورتیں بیوہ ہیں، انہیں کون کھلاتا؟ انسان سمجھتا ہے میں کماتا ہوں، میرے بچے کھاتے ہیں، ذرا یاد کر وہ لاکھوں کروڑوں یتیموں کو کہ ان کے ابو کوئی نہیں، انہیں کون کھلاتا ہے؟ خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ پالنہار کون ہے؟ شہنشاہ کون ہے؟ فرمایا سب سے بڑی طاقت والے اللہ، بڑی قدرت والے اللہ، سارے خزانوں کے مالک اللہ، خوشیاں دینے والے اللہ، عزتوں کو دینے والے اللہ، ہماری دنیا کو سنوارنے والے اللہ، ہمیں زندگی دینے والے، یحییکم اللہ، ہمیں موت دینے والے، ویمیتکم اللہ، اور ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والے، والبعث بعد الموت اللہ، اور ہمارا نظام چلانے والے، ہمیں جوانی دینے والے، ہمیں صحت دینے والے، ہمیں تندرستی دینے والے، ہمیں دانت دینے والے، ہمیں زبان دینے والے، ہمیں ہونٹ دینے والے، ہمیں کان دینے والے، ہمیں ناک دینے والے، ہمیں آنکھ دینے والے، ہمارے سروں پر بال دینے والے، میٹھی نیند سلانے والے، وقت پر کھانا دینے والے، وقت پر ناشتہ دینے والے، ایک وقت کی چائے بھی آگے پیچھے نہ کرنے والے، صحت دینے والے۔ ہم میں سے کتنے ہیں شوگر سے بچایا، پریشر سے بچایا، ہارٹ کی تکلیف سے بچایا، داڑھ کے دکھاوے
چھاوے سے بچایا، پتھری کی تکلیف سے بچایا، کڈنی کے درد سے بچایا، ہارٹ کی تکلیف سے بچایا، لخوے سے بچایا، فالج سے بچایا، ہیمریج ہونے سے بچایا، گھٹن کی تکلیف سے بچایا، رہنے کے لیے مکان دیا، چلانے کے لیے بائک دی، اور بزنس کے لیے دکان دی، اور ہمیں موبائل دیا، اور ہمیں فیملی دی، اور ہمیں بچے دیے، اور ہمیں پنکھا دیا، اور ہمیں رات میں میٹھی نیند سلائی، اور پہننے کے لیے کپڑے دیے. اور یہ سب کس نے دیا؟ کون خالق ہے؟ کون مالک ہے؟ کون پالنہار ہے؟ آگے خوشیاں کون دے گا؟ آگے عزتیں کون دے گا؟ آگے بہاریں کون دے گا؟ قبر کو جنت کا باغ کون بنائے گا؟ پل صراط پر سے کون گزروائے گا؟ حساب کتاب کس کے ہاتھ میں ہے؟ پیارے نبی کا پڑوس کون دے گا اگر اللہ کو راضی کر کے جائیں گے؟ او میرے عزیزو، یہ سب دینے والے اللہ ہے، خالق اللہ ہے. جس کی زمین پہ چل رہے ہیں وہ زمین اللہ کی ہے. یہ جس کے آسمان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ آسمان میرے اللہ کا ہے. یہ ہوائیں میرے اللہ چلا رہے ہیں، کبھی گرم ہوا، کبھی ٹھنڈی ہوا، کبھی بارش کی ہوا. یہ جو مہینوں کا نظام ہے یہ میرے اللہ نے بنایا ہے. یہ رات اور دن کا نظام یہ میرے اللہ کی قدرت ہے. یہ آسمان کو جو بغیر ستون کے جو ٹھہرایا ہوا ہے، یہ کون ہے جو اس کو تھامے ہوئے ہیں؟ وہ اللہ ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا میرا بندہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اس کا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اے انسان، جو بات تو دل میں رکھتا ہے وہ بھی جانتا ہوں، جو بات تو ظاہر کرتا ہے وہ بھی جانتا ہوں، اور تیرے سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہوں. انہ علیم بذات الصدور، تیرا اللہ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا، ہر وقت تیرے ساتھ. وہو معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. جہاں تم دو ہو اللہ تیسرا ہے، جہاں تم تین ہو اللہ چوتھا ہے، جہاں تم چار ہو اللہ پانچواں ہے. وہ اللہ تمہارے ہر اعمال سے باخبر ہے. واللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی عمل کرتے ہو، فجر کی نماز پڑھتے ہو یا چھوڑتے ہو، تمہارے اللہ پوری طرح باخبر ہے. تمہاری تنہائی پاک ہے یا ناپاک ہے اللہ پوری طرح باخبر ہے. جوانی اللہ پر فدا کر رہے ہیں یا اللہ کے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں، تمہارا اللہ باخبر ہے. شادی شریعت کے مطابق کر رہے ہیں یا رسم و رواج تم کو سمجھ میں آتی، نبی کا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا، یاد رکھنا تمہارے اللہ کو سب معلوم ہے. تم کیا کر رہے ہیں، تم اپنے گھر میں کیسے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ تمہارے اخلاق کیسے ہیں، تمہاری بیوی کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہے، تم اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں، تم بزنس میں کیسے ہو، اور بزنس میں تمہارا اپنے ماتحتوں کے ساتھ اور مزدوروں کے ساتھ اور ملازمین کے ساتھ اور حمال لوگوں کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہے، تمہاری چال چلن، تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا، یہ ساری چیزیں سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور اس کی تمہیں فکر ہے یا نہیں ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں تم کچھ سوچ رہے ہیں یا نہیں سوچ رہے، اور اپنے بچوں کی قبر کے بارے میں کوئی فکر ہے یا نہیں ہے، اور تمہاری فیملی پردہ کرتی ہے یا نہیں کرتی، تمہارے بچے دین پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. اے باپ، تیرے اندر کیا جذبے ہیں، تیرا اللہ وہ سب کو جانتا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو وہ یاد رکھے اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ اس سے باخبر ہے. او میرے عزیزو، ساری طاقت کے مالک، ساری قدرت کے مالک اور بادشاہ اور شہنشاہ اور احکم الحاکمین اور آسمانوں کو بنانے والے، زمین کو بچھانے والے، پہاڑوں کو گاڑنے والے، سمندروں کا نظام چلانے والے، آسمانوں سے پانی کو برسانے والے، زمین سے غلے کو اگانے والے، انڈے سے بچے کو نکالنے والے، ساری دنیا کا نظام چلانے والے ایک اللہ ہے. آج بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنی پوری قدرت کے ساتھ، اپنی آن بان شان کے ساتھ، سارے خزانوں کا مالک، وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں ہمیں خوشیاں دے دے، ہر سال ہمارے حج کے فیصلے کر دے، ہماری نسلوں میں اللہ والے پیدا کر دے، دنیا ہمارے قدموں میں ڈال دے. وہ چاہے تو ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ سب کچھ کرنے کے لیے آج تیار ہے. کیا ہم میں سے ہے کوئی لینے والا؟ کیا کوئی ہے مانگنے والا؟ کیا کوئی ہے ہاتھ کو پھیلانے والا؟ کیا کوئی ہے اللہ سے صلح کرنے والا؟ اس کے خزانوں کے دروازے ہی کوئی نہیں ہے. اس کے سارے خزانے انسانوں کو دینے کے لیے ہے. وہ دے کے خوش ہوتا ہے. وہ مانگنے والوں کو
پسند کرتا ہے، وہ مانگنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، ہمارا اللہ دیتے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ جس کو ایسے کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، ہاتھ پھیلانے کی، ہاتھوں کو کٹورا بنا کر اللہ کے حضور پیش کرنے کی جس کو توفیق ہو جاتی ہے، وہ سمجھ لے مستقبل روشن ہونے والا ہے، خوشیاں اس کے قدم چومنے والی ہے۔ اگر خوشیاں نہ دینی ہوتی، بہاریں نہ دینی ہوتی، دنیا قدموں میں نہ ڈالنی ہوتی، آخرت نہ سنوارنی ہوتی، کبھی بھی ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں دیتے، بھیک مانگنے کی توفیق نہ دیتے، ہاتھ پھیلانے کی توفیق نہ دیتے۔ میرے عزیزوں، ضرورت اس بات کی ہے، ہم نماز پڑھ کے فوراً چلے جاتے ہیں، دکان پر رات میں کچھ نفع لے کر کے جاتے اور مسجد سے فوراً چلے جاتے۔ نہ ایسا نہ کرو۔ اللہ جب لے آئے ہیں، مسجد میں آ گئے ہیں، اس بات کو یہاں بیٹھ کر طے کرو، انشاءاللہ ہر نماز کے بعد 2-3-4 منٹ ضرور بھیک مانگ کے جائیں گے، دل لگے تو بھی، دل نہ لگے تو بھی، مزہ آئے تو بھی، مزہ نہ آئے تو بھی۔ اب میرا آج کے بعد سے ایک وظیفہ، ایک عمل، ایک جذبہ، ایک شوق اور ایک ولولہ، کیا اللہ سے مانگنا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں؟ ارے مانگو، وہ بنا دے گا، وہ بنا دے گا۔ دنیا چاہنے والوں کو دنیا دے دیتا ہے، اگر کوئی اس کا دوست بننا چاہے کیا دوست نہیں بنائے گا؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں کی پہلی صف میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں؟ آپ مانگو، وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ صرف نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولایت کا کھلا ہوا ہے، وہ آپ کو پہلے نمبر پر بھی لا سکتا ہے۔ آپ نظر کی حفاظت کر کے بتاؤ، رات کو اس کو منع کر کے بتاؤ، رات میں جب دنیا میٹھی نیند سو رہی ہو، بیوی بچے میٹھی نیند سو رہے ہو، اس وقت آپ 3-3:30 بجے وضو کرو اور مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ بندہ اللہ کو، وہ جوان، وہ بندہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے جو رات میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ زندگی کی کئی راتیں غفلت میں گزر گئی، دوستوں کے ساتھ گزر گئی، موبائل کے ساتھ گزر گئی، گیم کے ساتھ گزر گئی، واٹس ایپ کے ساتھ گزر گئی، یوٹیوب کے ساتھ گزر گئی۔ کیا پتا کب موت آ جائے، کون سی رات آخری رات ہو، کون سی رات کو قبر میں جانا پڑے۔ ہمارے ڈابیل میں پڑھنے والے ایک بچہ 28 سال کی عمر دوپہر میں 12 بجے اسٹیٹس رکھا کہ میرے یہاں کفن کا کپڑا ملے گا، مردوں کا بھی، مستورات کا بھی۔ رات 4 بجے اٹیک آیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کا اسٹیٹس تھا میرے یہاں کفن کا کپڑا ملے گا، اس کو یہ نہیں پتا کہ دکان کھول کے تیرا کپڑا کفن کا نکالنا پڑے گا۔ اے انسان، تو جس بازار سے بڑی شان کے ساتھ گزر رہا ہے، تجھے کیا معلوم کہ اس بازار میں تیرا کفن کا کپڑا آ چکا ہو۔ اوہ میرے عزیزو، یہ صرف دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، اپنی مرضی سے دین پہ چلنے کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ سے دوستی کرو، اللہ سے صلح کرو، اللہ سے یاری لگاؤ، ایک نیت لے کر کے جاؤ۔ بڑی محنت سے یہ پروگرام ایسے نہیں ہو جاتے، یہ مجلسیں ایسے نہیں ہو جاتی۔ یہاں آ کر بولنا بہت آسان ہے، یہ نظام چلانا بہت مشکل ہے۔ اجتماع میں بات کر لینا آسان ہے، وہ پنڈال بنانا، وہ 1 مہینے پہلے کی محنت کرنا، وہ بھاگ دوڑ کرنا، یہ بڑی محنت کی چیز ہے۔ اللہ کا شکر ہے، بھاگ دوڑ کرنے والے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، محنت کرنے والے محنت کر رہے ہیں، پورا پروگرام سج رہا ہے، سننے کا موقع ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں نے وقت فارغ کیا، ماؤں بہنوں نے وقت فارغ کیا۔ اللہ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ نیت کرے کہ انشاءاللہ آج سے ہم سچی پکی توبہ کر کے اللہ کے ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھنا اس عاجز کی بات، اگر اللہ کے ہو گئے نا، سب کچھ مل جائے گا، بہاریں مل جائے گی، دنیا قدموں میں آ جائے گی، آپ کے کام سنور جائیں گے، روزی اللہ آپ کو پیر پڑی دے گا، دل کا سکون آپ کو ملے گا، وہ پیس آف مائنڈ جس کے لیے دنیا پریشان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دل کا اور دماغ کا اللہ تعالیٰ آپ کو سکون بھی دیں گے، زندگی گزارنے کی مزہ آ جائے گی، زندگی بے غم ہو جائے گی۔ جس طرح گڑی ہوتی ہے وہ واٹر پروف گڑی، اس طرح اللہ تعالیٰ غم پروف زندگی دے دے گا۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف آ جائیں۔ بڑے قیمتی مہینے چل رہے ہیں، تو ایک بات تو یہ عرض کی، اللہ سے دعا کریں گے باری تعالیٰ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں، نیت کرو انشاءاللہ خدا کے عاشقوں جیسا یہ رمضان گزاریں گے انشاءاللہ۔ ایک مجوسی کا انتقال ہوا،
کسی نے خواب میں دیکھا کیا گزری، کہا اللہ تعالیٰ نے جنت میں. بزرگ کو بڑا تعجب ہوا، بھائی مجوسی تو جنت میں جائیں گے نہیں، جنت میں تو ایمان والے جائیں گے. حضرت نے فرمایا آپ مجوسی اور جنت میں؟ تو کہا میرے ساتھ تو بڑا عجیب ماجرا پیش آ گیا. کیا ہوا؟ بولے میرے انتقال کا وقت آیا، اللہ نے فرمایا جس کا خلاصہ تم نے پوری زندگی ہم کو ناراض کیا، کفر و شرک میں گزاری، لیکن تمہاری ایک ادا ہمیں پسند آ گئی. اللہ جی کون سی ادا؟ ایک مرتبہ آپ باہر سے آئے، آپ کا بیٹا کچھ کھا رہا تھا، آپ کو غصہ آیا، آپ نے کہا بیٹا یہ مسلمانوں کا پوتر مہینہ چل رہا ہے، رمضان ماس چل رہا ہے، اور تو باہر سب کے سامنے کھا رہا ہے، جا جلدی اندر چلا جا، اس طرح روزداروں کے سامنے نہیں کھاتے. عجیب بیٹا تو لوگوں کے سامنے کھا رہا ہے، اندر جا. بولے یہ تو میں بھول بھی گیا تھا، ایک تھوڑا 2-3 منٹ کا عمل تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور آپ نے وہ رمضان کی جو تھوڑی سی قدر کی تھی نا وہ ہمیں پسند آئی تھی، اور اسی پر آپ کو کلمہ دیا جاتا ہے اور آپ کا انتقال ہوگا اور آپ کو جنت دے دی جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ اندازہ لگائیں جو ایک غیر رمضان کا تھوڑا سا ادب کرے اس کا اتنا اونچا مقام ہو، اس کو اللہ ایمان دے دے. تو جو مسلمان بھائی روزے رکھے، تراویح پڑھے، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کے کرے، رمضان کی راتوں کو اللہ کے عشق میں گزاریں، تہجد اشراق چاش اوابین پڑھیں، سحری اور افطاری کے وقت میں دعائیں کریں، اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا. اس لیے نیت کرو کہ اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان گزاریں گے. اور اللہ والوں کے یہاں کیا ہوتا ہے رمضان میں نے دیکھا اللہ والوں کے یہاں 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. کتنی منٹ پہلے؟ 15. افطاری سے 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند. کیوں؟ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے. رمضان کا مہینہ گرم گرم کھانے کا نہیں بلکہ گرم گرم آنسو کے بہانے کا مہینہ ہے. یہ مستورات دعا کرتی ہے، اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے. اس لیے اپنے گھر میں اس کا ماحول بنائے کہ 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند ہو جائے اور سب لوگ دعا میں بیٹھ جائیں. تھوڑی قربانی لگے گی پہلے دن. آپ کہو گے نا، صبح سے بتا دینا 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ آج بند ہو جائے گا. جب آپ گھر آؤ گے آپ کہو گے 15 منٹ باقی ہے کچن کا دروازہ بند کر دیں، تو آپ کو فرمائش آئے گی ابھی سموسے تلنا باقی ہے، تھوڑا دودھ کولڈ ڈرنک بنانا باقی ہے، اور ابھی ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں. آپ کہنا میں تیرے سے بہت خوش ہوں. آج ہم جو کچھ حاضر ہے کھجور پانی اس پر افطاری کریں گے، اور انشاءاللہ مغرب کے بعد تو تھوڑی تیاری کر لینا، ہم کھا لیں گے. لیکن 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند، کیا پتہ زندگی کا آخری رمضان ہو. اس کا فائدہ یہ ہوگا پورے رمضان کے 30 روزے تک 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند ہوگا اور آپ کے گھر کی عورتیں اللہ کے سامنے روئے گی. اور اگر پہلے دن آپ نے یہ کام نہ کیا تو ثاقب کی یہ بات یاد رکھنا، 30ویں روزے کو بھی یہاں اذان ہوگی اور مستورات کچن میں آپ کو ملے گی، اس کو وقت نہیں ملے گا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو نیت کرو انشاءاللہ 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند. میں نے اللہ والوں کے یہاں دوسری بات دیکھی. ہمارے یہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں. اگر دل لگ جائے تو بہت اچھی بات ہے. اب دعا کر رہے ہیں وہ، پیارے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، بہت بڑا گنہگار ہوں، اور نظر پڑی روح افزا پر، کھجور پر، اور سموسے پر، پکوڑے پر، بھجیے پر، اور برگر پر، اور دیکھا تو نان چاپ بھی آ گئی، اور کھاؤسے بھی آ گئے، اور فروٹ سلاڈ بھی آ گیا. تو 2 منٹ میں ہاتھ نیچے ہی رکھ دے گا نا وہ. ایسا ہوتا ہے؟ 2 منٹ کی دعا، 3 منٹ کی دعا، رسمی دعا، فارمولیٹی. اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے. کس سے مانگ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے تو؟ جو بہت بڑی طاقت والے ہیں، جو تجھے خوشی دینے والے ہیں. ذرا سلیقے سے تو مانگ. پیارے اللہ آپ ایسا کر دیجئے، میں بہت گنہگار ہوں، آپ دے دیجئے. تو میں نے دیکھا اللہ والوں کے یہاں 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند ہوتا ہے
اور ساری تیاری گھر کے ہال میں ہوتی ہے اور ان کے مصلے بیڈ روم میں بیچتے ہیں. گھر کے 7 لوگ ہیں, 7 مصلے بیچ گئے, لائٹ بند ہے, بھائی اب سب 15 منٹ باقی ہے, سب اپنی اپنی اللہ سے دعا کرو. اگر دل نہیں لگتا تو صرف ہاتھ اٹھا کر کے بیٹھے رہو, خدا صرف ہاتھ اٹھا کے بیٹھے رہنے پر بھی بہت کچھ دے دے گا. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے, دل لگتا ہے, دھیان لگتا ہے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارا تراویح میں دھیان نہیں لگتا, ہمیں تراویح میں اچھا نہیں لگتا. ارے جو افطاری میں بہت زیادہ کھائے گا اس کا تراویح میں دھیان کہاں لگے گا؟ کچھ لوگ تراویح افطاری میں بھی بہت کھاتے اور مغرب کے بعد بھی بہت کھاتے, پھر ہوتا کیا ہے, وہ تراویح میں 20 رکعت میں ڈکارے لیتے رہتے. وہ بازو والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے, ارے بھائی اللہ کے بندے, اور ابھی اذان ہوئی اور ایک ساتھ 2 گلاس پانی پی لیا. گرم توے پر آپ پانی ڈالو تو وہ پورا چھڑکے گا, وہ پورا بھڑاس لے گا. ارے یوں فرمایا کہ فوراً 2 گلاس پانی نہیں پیا جاتا. اگر آپ نے 2 گلاس پانی فوراً پیا تو یاد رکھنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کیا مسئلہ ہوگا؟ تراویح کی بات تو بہت دور کی, مغرب کی سنت میں آپ کو سستی آنا شروع ہو جائے گی. آپ آدھا گلاس پیو, 5 منٹ بعد آدھا گلاس پیو, اور مغرب کے بعد 1 گلاس پیو. اس طرح کر کے 2 گلاس پینے چاہیے. ایک ساتھ پانی زیادہ پی لینا, کھانا زیادہ کھا لینا. اور ایک مسئلہ یاد رکھنا, افطاری کے دسترخوان پر 10 چیزیں ہیں, اگر ایک چیز کھانے میں جو بچ گئی تو انشاءاللہ قیامت کے دن پکڑ نہیں ہوگی, گناہ نہیں ہوگا. ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ یہ سب ختم کرنا ہی ضروری ہے اور ہر چیز چکھنی ضروری ہے ورنہ شاید پکڑ ہو جائے گی. ایسا نہ کریں. بہت سے لوگ ہیں جن کو افطاری میں کچھ نہیں ملتا, ایسے بھی لوگ ہیں. ایک عورت نے ایک مفتی صاحب کو سوال پوچھا, کہا مفتی صاحب میں غریب علاقے میں رہتی ہوں, غربت ہے ہمارے یہاں, تو اگر میں سحری اور افطاری میں صرف پانی پر سحری کروں اور صرف پانی پر افطاری کروں تو کیا میرا روزہ ہو جائے گا؟ مفتی صاحب کیا جواب دیتے, ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے. آن لائن فتوے کی مجلس چل رہی تھی, اپنے امامے کے کونے سے اپنے آنسو صاف کرنے لگے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا. گزشتہ سال ایک امام صاحب کا مجھے فون آیا 5ویں روزے کو. میں نے کہا امام صاحب کیسا چل رہا ہے رمضان میں؟ کہا مولانا بہت اچھا چل رہا ہے. افطاری میں کیسا چل رہا ہے؟ بولے بہت اچھا چل رہا ہے. سچ سچ بتاؤ آپ نے کیا افطاری کی کل؟ بس میرا یہ کہنا اور ان کی آنکھ میں آنسو کا آنا. میں کہا کیا ہوا؟ بولے مولانا میں اور ایک مولانا, ہم لوگ 2 لوگ ہیں ایک گاؤں میں, یہاں غربت بہت زیادہ ہے, تو 5 دن ہو گئے, اللہ جانتا ہے کھجور پانی کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں, صرف کھجور پانی پہ. اور وہ رب ہے ہمیں اتنا کھلاتا ہے, اور ہم ہیں کہ اس میں ایسے لگتے ہیں کہ نہ اذان کا جواب یاد آتا ہے نہ اذان کے بعد کی دعا یاد آتی ہے, اور مغرب میں رمضان جیسے مہینے میں ہماری رکعتیں چلی جاتی ہیں. ایک کھانے کے لیے, ایک سموسے کے لیے, ایک فروسلاٹ کے لیے اتنا بڑا ہم اپنی آخرت کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. او میرے عزیزو, جو کھانا ہے تراویح کے بعد کھاؤ, تراویح سے پہلے تھوڑا ہلکا پھلکا کھاؤ, اور تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرو, جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ مزے لے لے کر کے کھاتے ہیں. ہر سجدے پہ اللہ کا قرب ملتا ہے. اور رمضان میں اشراق, چاش, اوابین اور تہجد کا اہتمام کرو, اور سحری اور افطاری کے وقت میں کم سے کم 10-10 منٹ دعائیں کرو. میں مستورات سے کہنا چاہتا ہوں وہ رمضان میں پورا دن کچن میں نہ گزاریں, صبح کچن میں, دوپہر کچن میں. گرمی زیادہ ہوتی ہے. میں نے اللہ والوں کے یہاں دیکھا, ان کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ 4:30 بجے مستورات کچن میں جاتی ہے, شام کو 4:30 بجے. اس سے پہلے وہ پنکھے میں بیٹھی ہوتی, اللہ نے ایسی دیا تو اس میں بیٹھی ہوتی, ذکر کرتی, قرآن پڑھتی, تہجد کے وقت میں تہجد, اشراق کے وقت میں اشراق, چاش کے وقت میں چاش پڑھتی, اللہ سے لو لگاتی اور اپنے وقت کو وصول کرتی, اور رمضان میں زیادہ عبادت کرتی. صرف شام کو 4:30 بجے کچن کا دروازہ کھلتا, وہ کچن میں جاتی 6 بجے تک. یہ 1.5 گھنٹے میں افطاری کی تیاری, رات کے کھانے کی تیاری اور صبح سحری کی تیاری. رمضان کے وقت میں برکت ہوتی ہے. ارے افطاری کے وقت میں 5 منٹ باقی ہو تو وہ 5 منٹ نکلتی نہیں ہے, مشکل سے وہ 5 منٹ نکلتی ہے, پھر اذان ہوتی ہے. ایسی اللہ تعالیٰ رمضان میں برکت دے دیتے ہیں, کیونکہ ہم گناہوں سے بچتے ہیں نا. تو 1.5 گھنٹہ
او میری دینی ماؤں بہنوں، آپ گرمی کے وقت میں نہ جاؤ، 4:30 سے 6 میں آپ کچن میں چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کی افطاری کی تیاری بھی کرا دے گا اور رات کے کھانے کی تیاری بھی کرا دے گا، اللہ آپ کی سحری کی تیاری بھی کرا دے گا۔ اور میرے عزیزوں، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، رمضان میں خریدی کے لیے نہ نکلو، رمضان میں خریدی کے لیے نہ نکلو، عید کے کپڑے، اپنے بچوں کے، فیملی کے چپل، کپڑے، ٹوپی، جو بھی چاہیے ابھی شعبان کے مہینے میں لے لو، ابھی وقت ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ وصول کرنے کا مہینہ ہے۔ ٹھیک ہے، بھوک لگی، آپ نے کہیں جا کر کچھ کھا لیا، اس سے منع نہیں کیا جا رہا، مستقل خریدی کے لیے نکلنا اور بزنس اور اس کے لیے نکلنا کہ بھائی یہ بھی خریدنا ہے، بچوں کا یہ خریدنا ہے، رمضان سے پہلے سب خرید لو نا اور رمضان کو وصول کرو، اپنی طلب اللہ کو بتاؤ، جیسا رمضان گزرتا ہے ویسا پورا سال گزرتا ہے، اس لیے نیت کرو انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہم اپنی ساری خریدی کو نمٹا دیں گے۔ بہت سے لوگ عید کی رات میں خریدی کے لیے نکلتے ہیں، او بھائی وہ لیلۃ الجائزہ ہے، وہ انعام کی رات ہے، وہ اللہ سے عیدی لینے کی رات ہے، وہ اللہ کو منانے کی رات ہے، وہ مسجد میں گزارنے کی رات ہے، وہ رب کے سامنے رونے کی رات ہے۔ کچھ راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ خیر کا دریا بہا دیتا ہے، اس میں سے ایک عید کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رمضان کے تعلق سے یہ کچھ باتیں اس عاجز نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بات کرنی تھی کچھ شب برات کے عنوان پر بھی، لیکن ساتھیوں نے بتایا کہ ہمیں شب برات میں رات میں 12 بجے اونچی مسجد میں بات کرنی ہے، 12 سے 1 یا 1:30 بجے تک، تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس وقت آپ لوگ آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے، اس وقت بات کریں گے کچھ شب برات کے متعلق کہ یہ کیسی رات ہے اور وہ 8 قسم کے لوگ کون ہیں جن کی اللہ شب برات میں بھی مغفرات نہیں کرتا۔ تو کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ نمبر 1 اچھا روزہ، نمبر 2 اچھی تراویح، نمبر 3 تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کر کے، نمبر 4 تہجد، اشراق، چاش اور اوابین، نمبر 5 قرآن شریف کی تلاوت زیادہ، نمبر 6 دعاؤں کا اہتمام، اور نمبر 7 یہ رمضان ایسے گزارنا، ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری رمضان ہو، اور نمبر 8 ہر نماز کے بعد اللہ سے دعائیں کرنا، اللہ میں آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو، یہ مجلس کو اور یہاں محنت کرنے والے کو اللہ تعالی ہم تمام کو قبول فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، درود شریف پڑھ لیجئے اور دعا کر لیجئے۔ اللہم صلی علی الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضا یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ زندگی کا ایک بڑا حصہ غفلت میں گزر گیا، گناہوں میں گزر گیا، فیشن پرستی میں گزر گیا، منمانی میں گزر گیا، اپنے آپ کو سنوارنے میں گزر گیا، لوگوں کو اچھا لگوں یہ سوچ سوچ کر کے گزر گیا۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے۔ ہم نے سنا ہے آپ بڑے غفور الرحیم ہیں، آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ 100 قتل کرنے والوں کو آپ نے ہی معاف کیا، کفل کو آپ نے ہی معاف کیا، حضرت وحشی کو آپ نے ہی معاف کیا، حضرت ہندہ کو آپ نے ہی معاف کیا۔ اے اللہ پیارے رب، سبحان رب، ہم بھی بہت بڑے گنہگار ہیں، ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے۔ رب کریم آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں نیک بنا دیجئے۔ اللہ آج اس امید سے آئے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے۔ یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے اللہ، یہ ٹوٹی پھوٹی محنت کی لاج رکھ لیجئے۔ یہاں پر علماء بھی موجود ہے، نوجوان جن کی جوانی آپ کو پسند، جن کا سجدہ آپ کو پسند، وہ جوان بھی موجود ہے، سفید بال والے بوڑھے بھی موجود ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بے گناہ بچے بھی موجود ہے، مستورات بھی اپنے قیمتی وقت کو فارغ کر کے آئی ہوئی ہے۔ اے اللہ ہم اس امید پر جمع ہوئے ہیں کہ اللہ آپ ہمارے دل کی دنیا بدل دیں گے۔ اللہ دل کی دنیا بدل دیجئے، دل کی دنیا بدل دیجئے، ہماری سوچ درست فرما دیجئے۔ ہمیں یہاں سے جانا ہے، اس کا استحضار نصیب فرما۔ ایک دن ہمیں قبر میں رکھا جائے گا، ٹنوں
जानो-मन मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाएगा, हम कफन में लिपटे हुए होंगे और 20 मिनट के बाद कब्रिस्तान का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, एक सन्नाटा सा छा जाएगा। थोड़ी देर के बाद मुनकर नकीर आएंगे और हमारे कफन को उतारेंगे और ये कफन सुरीन तक नीचे उतर जाएगा और मुनकर नकीर की अजीब व गरीब सूरत होगी, अजीब व गरीब शक्ल व सूरत होगी और उनका एक अजीब व गरीब रौब होगा। और उस वक्त पता चलेगा क्या पाया क्या खोया और दुनिया में किसको राज़ी करके ज़िंदगी गुजारी। नबी के तरीक़े पसंद आए या हीरो क्रिकेटर या अपनी फैशन परस्ती या अपना दिखलावा या अपना हुस्न जमाल समझ में आया, ये कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग बनती है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बनती है। अल्लाह इकरारी मुजरिम है, आपको नाराज़ किया है। कब्र में हमारा आपके अलावा कोई साथ नहीं दे सकता, आपके अलावा हमें कोई बचा नहीं सकता, हमारी कब्र को जन्नत का बाग कोई बना नहीं सकता। अल्लाह एसी की आदत हो चुकी है, ठंडक की आदत हो चुकी है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह जब हमें कब्र में रखा जाए तो जन्नत की खिड़की खोल देना, कब्र को ताहद निगाह वसी कर देना। ऐ अल्लाह बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिला नसीब कर देना, पुलसरात पर से आसानी से गुजरवा देना, प्यारे नबी के हाथों हौज़े कौसर पर जामे कौसर नसीब फरमा देना, जन्नत में प्यारे नबी का पड़ोस अता फरमा देना। वो खुश नसीब लोग जो जन्नत में बार बार आपका दीदार करेंगे, अल्लाह उन खुश नसीबों में हमें भी शामिल फरमा। अल्लाह हमें समझा दीजिए कि हमारे बच्चों को भी मरना है, हमारी फैमिली को भी दुनिया से जाना है। 100 साल के बाद ना हम होंगे, ना हमारी फैमिली होगी, ना हमारे बच्चे होंगे, हम सब कब्रों में सोए हुए होंगे। जिस तरह हमारे परदादा उनके अब्बा कब्रों में है, उनकी फैमिलियाँ कब्रों में है, मुगल के बादशाह और उनकी फैमिलियाँ कब्रों में है, सारे सहाबा कब्रों में है, हम भी एक दिन दुनिया से चले जाएंगे। ए अल्लाह इसकी फिक्र करने की तौफीक अता फरमा, हमारे घरों से बेहयाई को ख़त्म फरमा, फहाशी और औरियानियत को ख़त्म फरमा। ऐ अल्लाह एक मोहब्बत की नज़र डाल दे, मोहब्बत की नज़र डाल दे, रहमत की रस्सी डालकर गुनाहों के दलदल से हमें निकाल ले, अपनी तरफ खींच ले, नेक बना दे, अच्छा इंसान बना दे, हमारी तरफ से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे, हम किसी को बुरा भला न कहे, हमारा दिल एकदम साफ़ और शफाफ हो जाए। अल्लाह ऐसे फ़ैसले फरमा, शाबान के महीने में बरकत नसीब फरमा, आफ़ियत से रमज़ान तक पहुँचा, आपके आशिकों जैसा रमज़ान गुजारने की, अच्छा रोज़ा, अच्छी तरावी, तरावी का हर सजदा मज़े ले लेकर के, तहज्जुद, इशराक, चाश और अव्वाबीन, सहरी और इफ्तारी के वक्त में कम से कम 10-10 मिनट की दुआएं। और ये रमज़ान इनकलाबी रमज़ान हो, इस रमज़ान में हम पक्के आपके वली हो जाए, गुनाहों से हमारी जान छुट जाए, रमज़ान के बाद भी हम आपके दीवाने हो जाए, आपको राज़ी करके हमारी ज़िंदगी गुजरे। अल्लाह ऐसे फ़ैसले फरमा। अल्लाह हम तमाम साथियों के आने को, बैठने को, जमा होने को कबूल फरमा, हमें बरकतों वाली हलाल रोज़ी अता फरमा, परेशानियों को दूर फरमा, चैन सुकून इत्मीनान और अमन व अमान अता फरमा, हर साल हज की हाज़िरी नसीब फरमा, बार बार उम्रा नसीब फरमा। ए अल्लाह ज़्यादा वक्त मस्जिदों में गुजारने की, आपके रास्तों में वक्त लगाने की तौफीक अता फरमा। आज से रात में अपने घर में फ़ज़ाइल रमज़ान की तालीम करने की तौफीक अता फरमा। रमज़ान में अल्लाह हमें 2 दफ़ा 3 दिन आपके रास्ते में वक्त लगाने की तौफीक अता फरमा। आखिरी अशरे में किसी तेरे वली के साथ एहतिकाफ करने की और खानका में बैठने की अल्लाह हमें तौफीक और सआदत नसीब फरमा। ए अल्लाह बहुत से लोगों ने इस मजलिस को सजाने के लिए बहुत मेहनत की है, कोशिश की है, उन सब के नाम आप जानते हैं। अल्लाह उनकी जवानी को कबूल फरमा और उनकी नस्लों में आपके औलिया पैदा फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।